میں ابھی آپ کا تعارف آپ کو ایک بڑے ینگ آئی ٹی ٹیک انٹرپرینور سے ملوانے جا رہا ہوں. عمر شہزاد اس کا نام ہے. یہ امار لاجز کے سی او بھی ہیں, لیکن رائٹ ناؤ وہ یہاں پہ ایک ٹیکنالوجی ای آر پی جو انہوں نے تیار کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. جس طرح ہم لوگ بات کرتے ہیں پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ, تو آج کی جو دنیا ہے وہ ٹیکنالوجی کے بغیر سوچا بھی نہیں جا سکتا. مطلب یہ ٹیکنالوجی ریولوشن کے وقت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم وہ کام کرنے کے قابل ہو گئے ہیں جو آج سے پہلے ممکن ہی نہیں تھے. میں خود مارکیٹنگ اور سیلز کا بندہ ہوں, ٹھیک ہے. ہم نے ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹیگریٹ ہوئے پراپر ہمارے بزنس کو انٹیگریٹ ہوئے 2-3 سال ہوئے ہیں. تو پہلے اگر ہم مہینے میں 20-30 لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر لیتے تھے, ان میں سے 4-6 ملنے آ جاتے تھے, تو ہم سمجھتے تھے کہ بڑا 30 مار دیا ہم نے. اب نمبر ہزاروں اور لاکھوں میں چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے آج کے پروگرام کا صرف آپ کو بتایا کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے تھرو ٹیکنالوجی. 900 لوگوں نے ہمیں انٹرسٹ بھیجا ہے کہ وہ اس پروگرام میں آنا چاہتے ہیں. بٹ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ ٹائم کانسٹرینٹ تھا, ہم سب کو یہاں نہیں بلا سکتے تھے, اس لیے جو ہمارے حلقہ احباب قریب لوگ تھے ہم ان کو بلا پائے ہیں. اور ٹیکنالوجی آج کے دور کی ریولوشن ہے. پروجیکٹس میں بھی جو کرنل کمال صاحب کو میں تھوڑی دیر بعد دعوت دوں گا, انجینئر کمال صاحب, کہ آج سے پہلے جو سردار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, ہم ان کی ایک تاریخ ہے. میں جب ان کو بلاؤں گا تو ان کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا آپ کو, کہ پروجیکٹس آج سے 5 سال 8 سال پہلے جو کیے جاتے تھے ان کو کس طرح ڈاکومنٹ کیا جاتا تھا, ان کی مٹیریل کا حساب کیسے رکھا جاتا تھا, یہ وہ بہت مشکل چیزیں تھیں. آج ٹیکنالوجی ان چیزوں کو آسان کر رہی ہے اور ایفیشینٹ کر رہی ہے. کیسے کر رہی ہے, یہ عمر کی پریزنٹیشن کو آپ دیکھیں گے کہ اس نے ایک ای آر پی تیار کیا ہے, وہ کیسے ورک آؤٹ کرتا ہے, وہ کیسے آسان کرتا ہے کام کو, وہ آپ کو خود بتائے گا. میں آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہتا ہوں عمر بھائی کو, عمر شہزاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 10 بجے آج جیسا کہ تنویر بھائی نے بتایا کہ آج کی جو میری ریپرزنٹیشن ہے, میں بیسیکلی ریئل اسٹیٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ وقت مختصر ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کر لوں. نارملی جب ہم اس اپنے پروڈکٹ کو یا اس اپنی چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے نارمل ٹائم جو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ 30 to 45 منٹس منیمم ریکوائرڈ ہوتا ہے, بٹ میں اس کو کوشش کروں گا 5 منٹ میں کنکلوڈ کروں. تو جیسا آپ نے دیکھا کہ دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے, اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جو چیزیں ہیں, جو بزنس کرنے کا جو وے ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. تو سیم لائک دس جب میں نے دیکھا ریئل اسٹیٹ جو ہمارا سیکٹر ہے اس کا ایک بہت پوٹینشیل ہے, $1 بلین آپ کہہ سکتے ہیں انڈسٹری ہے, تو اس کے اندر سسٹمز کی جو ہے وہ کمی پائی گئی. سسٹمز کس قسم کے, جیسے پروجیکٹس لوگ لانچ کرتے ہیں اور پروجیکٹ کے اندر ایک پورا مینجمنٹ ہیرارکی نہیں ہے. مینجمنٹ ہیرارکی کی اگر میں بات کروں تو بیسیکلی میجر 3 اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ایک پروجیکٹ کے اندر. ایک کسٹمر ہے, کسٹمر کے ساتھ جو ریئل اسٹیٹ سیلز کنسلٹنٹ ہے, اور دین ڈیولپر آ جاتا ہے. یہ 3 میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اندر. تو جب ہم کسٹمر کی بات کرتے ہیں تو کسٹمر کو ٹرانسپیرنسی ریکوائرڈ ہے. لیٹ سپوز آپ میں سے جتنے بھی لوگ جو اپنے پروجیکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, تو جب بھی کوئی کسٹمر آپ سے کوئی چیز خریدتا ہے آ کے, یہ جو پریزنٹیشن ہے, یہ جو ٹیکنالوجی کی پروڈکٹ ہے, یہ بیسیکلی اٹس فار ڈیولپرز. جتنے بھی جو ڈیولپرز جو بلڈنگز بنا رہے ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں, یہ ان کے لیے. تو اس کے اندر جو 3 کی اسٹیک ہولڈرز ہیں, کسٹمر ٹرانسپیرنسی چاہتا ہے کہ میری جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں اس کی ڈیٹیلز مجھے بر وقت ملتی رہے. جو ریئل اسٹیٹ سیلز کنسلٹنٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ میری کمپنی کے ساتھ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے, میرے کتنے کلائنٹس ہیں, ان کلائنٹس کے اگینسٹ میری جتنی بھی ریبیٹ کی انفارمیشن ہے وہ مجھے ٹرانسپیرنٹ ہو, میں نے کون سی اماؤنٹ لے لی, کیا معاملات ہیں. اور جو ڈیولپر ہے سب سے امپورٹنٹ, وہ اپنے پروجیکٹ کو ایک ان سائٹ اگر ایک برڈ آئی ویو میں دیکھنا چاہے تو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے. اب میں اپنے پروڈکٹ کی جو 2 میجر خصوصیات ہیں ان کے اوپر, کیونکہ وقت شارٹ ہے تو اس کے اوپر بات کروں گا. جیسے ریئل اسٹیٹ کے اندر آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر ایک کنسیپٹ آتا ہے اوپن فائل سسٹم کا. اوپن فائل لانچ کی جاتی ہے اور وہ فائل مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ کرتی ہے. بہت سے پروجیکٹس کے اندر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اوپن فائلز کی ڈپلیکیشن ہو گئی ہے. ہمارے اس پروڈکٹ نے اس کنسرن کو بڑا ڈیٹیل سے ایڈریس کیا ہے. میں یہ کلیم کرتا ہوں اس پروڈکٹ کے ساتھ کہ اگر آپ اس پروڈکٹ کی انسٹالیشن کرتے ہیں تو
1000 فائل اگر سوسائٹی نے مارکیٹ کے اندر لانچ کیا ہے تو وہ 1001 نہیں ہو سکتی، چاہے اس کے اوپر جس طرح کا بھی کوئی کریک میکانزم استعمال کر لیا جائے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا فائلز کے اوپر ایک کرنسی نوٹ لگایا جاتا ہے اور وہ سیریل نمبر یا سیکیورٹی کوڈ اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ فائل سیف ہے. اب اس ایک چھوٹے سے پرابلم کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ اسٹیک پہ ہیں. اب ایک کرنسی نوٹ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نارملی کرنسی نوٹ کی ڈپلیکیٹس جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں، تو ایک نوٹ کی سینکڑوں کاپیاں بنا دی جاتی ہیں. بلکہ میں یہ بات کروں گا کہ پہلے اگر 100 روپے کا نوٹ 40 روپے کی کاپی اس کی بکتی تھی نا، تو آج کی تاریخ میں اگر ایک اوپن فائل کے اوپر 100 روپے کا نوٹ لگانا ہوا آپ نے، تو اگر آپ اس 100 کو 1000 روپے کی پرائس میں بھی بنائیں نا، تو وہ اوریجنل کی کوالٹی سے بھی بہت اچھی کوالٹی آپ کو دے گا. تو اس کی وجہ سے یہ بزنس بھی پروموٹ ہوا تو لوگوں کے ساتھ کافی فراڈز ہونا شروع ہو گئے. ہم نے یہ دیکھا جب تو ہم نے اس کے اوپر ایک سلوشن چاک آؤٹ کیا جو پرائس میں بھی فیزیبل تھا. لائک اگر 100 کا نوٹ لگایا جا رہا ہے تو اسی 100 کی پرائس میں وہ سلوشن جو ہے وہ ڈیولپر کو اویلیبل تھا، اور گارنٹی یہ تھی کہ کسی بھی ٹائم پہ اس فائل کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے، چاہے آپ کسی بھی لوکیشن کے اوپر ہوں ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم. اور گارنٹی یہ ہے کہ اگر 1000 فائل ایشو کی گئی ہے تو 1001 فائل نہیں ہوگی. یہ سب سے جو کی فیچر ہے سافٹ ویئر کا جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے ہے. اگر ہم بلڈنگز کی بات کریں تو جو ہائی رائز بلڈنگز یا جتنی بھی پروجیکٹس جو شاپنگ مالز اور اس طرح کی چیزیں بن رہی ہیں، اس کے اندر ہم نے جو فیسلٹیز دی ہیں اس میں وہ پیمنٹ اسکیجولز مینیج کرتے ہیں، کسٹمر کے ساتھ آٹومیٹک الرٹس اینڈ ا لاٹ مور. جو موسٹ امپورٹنٹ ریزیڈینشیل بلڈنگز کے لیے فیچر ہم نے ڈیزائن کیا وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر ابھی الحمدللہ کافی حد تک پروگرس ہو چکی ہوئی ہے، اس کی ایک ورکنگ پروٹوٹائپ بھی اویلیبل ہے، کہ جو واٹر مینجمنٹ ہے جو ریزیڈینشیل پروجیکٹس ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بلڈنگ ہے، اس کے اندر 500 اپارٹمنٹس ہیں، تو اگر ایک اپارٹمنٹ میں کوئی بندہ اگر ایک ٹیپ اوپن کر کے چھوڑ جاتا ہے تو پتہ چلے گا کہ وہ ٹینک جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے. اب اس طرح کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو واٹر کے اوپر پہلے تو میٹرنگ ریکوائرڈ ہوگی، اور دین آپ کی کوٹا ڈویژن ہونی چاہیے کہ لیٹ سپوز آپ نے کتنی ڈویژن کرنی ہے پر اپارٹمنٹ پر ڈے. اگر اس سے زیادہ واٹر کی یوزیج ہے تو آپ کے سسٹم کے ڈیش بورڈ کے اوپر آپ کو الرٹ آ جائے، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کوئی چیلنج اگر اس طرح کا بلڈنگ کو کسی ایک ریزیڈنٹ کی وجہ سے اوور آل باقی لوگوں کو کوئی چیلنج تاکہ فیس نہ کرنا پڑے. تو یہ جو میں یہ کہوں گا کہ 2 ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہیں جو کہ الحمدللہ میں کلیم کرتا ہوں کہ اٹس فرسٹ ٹائم اینڈ فرسٹ آف اٹس کائنڈ سافٹ ویئر ان پاکستان، جو کہ الحمدللہ لوکل ٹیم نے ہماری اسی پاکستان کے انوائرمنٹ کے اندر ہم نے بلڈ کیا ہے، اور اس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ یہ انٹرنیشنل پروڈکٹ کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ کرنے کا پوٹینشیل رکھتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اب اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کروں. فردر مور یہ ہے کہ ہماری ٹیم بھی یہاں پہ موجود ہے، انشاءاللہ اگر کسی کوئی مزید کیوری آتی ہے یا کوئی انڈرسٹینڈ کرنا چاہے تو وی کین اسکیجول انادر سیشن. تھینک یو سو مچ ایوری ون.